امریکہ کے ایک پرسکون قصبے میں ایک رات کچھ ناممکن ظاہر ہوا۔ نہ انسان نہ جانور، بلکہ کچھ غلط۔ یہ اپریل 1973 کی بات ہے۔ اینفیلڈ کا قصبہ خاموش تھا، پرامن، محفوظ۔ پھر ایک شخص نے اپنے دروازے پر خراش کی آواز سنی۔ پہلے ہلکی تھی، جیسے کوئی چھوٹی چیز دروازہ آزما رہی ہو۔ پھر آواز تیز ہو گئی، خطرناک، بے چین۔ وہ ٹارچ لے کر باہر نکلا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ پھر روشنی ایک چیز پر پڑی، صحن کے کنارے کھڑی، تقریباً 4 فٹ لمبی، لیکن اس کا جسم بالکل مختلف تھا۔ سرمئی جلد، 3 ٹانگیں، چھوٹے بازو، پنجوں پر ختم ہوتے ہوئے، اور اس کی آنکھیں گلابی چمکتی ہوئی، جیسے کوئی ایسی چیز جو دیکھی ہی نہ جائے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں ساکت رہے۔ پھر اس مخلوق نے آواز نکالی، ایک خوفناک سی سیٹی جس میں کچھ انسانی سا بھی تھا، اور اچانک وہ اچھلی۔ وہ مخلوق صرف اچھلی نہیں، وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی، کسی عام جانور کی طرح نہیں، ایک ہی چھلانگ میں ناممکن فاصلے طے کرتے ہوئے۔ صحن سے باہر مکمل اندھیرے میں آدمی ساکت کھڑا رہ گیا۔ پھر وہ دوڑ کر اندر گیا، بندوق اٹھائی اور واپس باہر آیا۔ رات پھر خاموش تھی، غیر فطری حد تک خاموش۔ پھر حرکت، باڑ کے غریب۔ اس نے نشانہ لیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، اور فائر کیا۔ بینگ! آواز پورے اینفیلڈ میں گونج گئی۔ مخلوق لڑکھڑائی۔ ایک لمحے کے لیے لگا شاید گر جائے، لیکن پھر وہ سیدھی ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور ایک خوفناک حرکت کے ساتھ وہ دوبارہ اچھلی، اس بار اور اونچا اور دور، تقریباً 75 فٹ کا فاصلہ طے کر کے اندھیرے میں غائب، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اگلے دن قصبہ بدل گیا۔ اب کوئی نہیں ہنس رہا تھا، کیونکہ یہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں تھی۔ بچوں نے کہا انہوں نے اسے کھڑکیوں کے باہر دیکھا، کسانوں نے کھیتوں میں عجیب نشان دیکھے، اور گھروں میں رات کو خراشوں کی آواز آنے لگی۔ وہی آواز، ہمیشہ دروازوں پر، ہمیشہ اندھیرے میں۔ پھر قدموں کے نشان ملے، 3 انگلیوں والے، گہرے، غیر فطری، دور دور۔ کوئی بھی جانور ایسا نہیں کرتا، اور جو بھی یہ چیز تھی، یہ انسانوں سے نہیں ڈرتی تھی۔ تیسری رات تک اینفیلڈ اب ایک پرسکون قصبہ نہیں رہا تھا، یہ خوف زدہ لوگوں کا قصبہ بن چکا تھا۔ لوگ گھروں میں بند رہتے، بتیاں جلتی رہتی، بندوقیں پاس رکھی جاتی، کیونکہ جو بھی باہر تھا وہ بار بار واپس آ رہا تھا۔ پھر یہ کہانی پھیل گئی، صحافی آ گئے، کیمرے چلنے لگے، خبریں پورے الینوائے میں پھیل گئیں۔ کچھ نے اسے مذاق کہا، کچھ نے وہم، لیکن گواہ، انہوں نے اپنی کہانی نہیں بدلی۔ وہ ایک ہی چیز بیان کرتے تھے، وہی قد، وہی چمکتی آنکھیں، وہی ناممکن چھلانگیں، اور وہی آواز، وہ خوفناک، تقریباً انسانی سی سیٹی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، دیکھنے کی خبریں اچانک رک گئی، ایسے ہی، کوئی انتباہ نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ وہ مخلوق غائب ہو گئی، نہ لاش ملی، نہ کوئی واضح ثبوت، صرف نشان اور خوف۔ سال گزر گئے، قصبہ دوبارہ معمول پر آ گیا، لیکن مکمل نہیں، کیونکہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسے محسوس کرتے ہیں، کھیتوں کے پار، اندھیرے میں، دیکھتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، جیسے وہ کبھی گیا ہی نہ ہو، اور شاید وہ سچ میں گیا بھی نہیں۔